ایمانداری کا انعام۔ مصروف لاہور کا ایک بازار، لوگ اپنے کاموں میں گم، کوئی کسی کو توجہ نہیں دے رہا۔ اچانک ایک امیر تاجر اپنا بٹوا گرا دیتا ہے۔ آج کل کے اس تیز رفتار دور میں جہاں ہر شخص صرف اپنی ذات تک محدود ہو چکا ہے، وہاں ایک چھوٹے سے نیک عمل کے بڑے نتائج نکل سکتے ہیں۔ یہ کہانی ہے حسن کی، جو ایک غریب پھل فروش تھا، مگر اس کے دل میں ایمانداری کی دولت موجود تھی۔ لاہور کے ایک مصروف بازار کی صبح، دھوپ میں چمکتے پھل، گاڑیوں کے ہارن اور خریداروں کی آوازیں۔ حسن ایک سادہ لباس میں ملبوس دبلا پتلا نوجوان اپنی لکڑی کی بنی ہوئی پھل گاڑی کو درست کر رہا ہے۔ حسن اپنے آپ سے پسینہ پونچھتے ہوئے، آج بھی صبح سے 1 روپیہ نہیں بکا، عمر کی دوا کے لیے پیسے چاہئیں تو۔ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑے چمکدار چمڑے کے بٹوے پر جاتی ہے۔ وہ جھک کر بٹوا اٹھاتا ہے۔ حسن کے خیالات، سبحان اللہ، یہ تو بہت عمدہ بٹوا ہے، مالک ضرور کوئی بڑا آدمی ہوگا۔ وہ احتیاط سے بٹوا کھولتا ہے۔ اندر دیکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔ حسن ہکلاتے ہوئے، آ اللہ، یہ تو ہزاروں کے نوٹ ہیں۔ اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ وہ جلدی سے بٹوا بند کرتا ہے اور ارد گرد دیکھتا ہے۔ حسن کے خیالات، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، مگر یہ تو حرام ہے، دوسرے کا مال۔ وہ بٹوے کو اپنی قمیص کے اندر چھپاتا ہے۔ اس کی نظریں گھومتی ہیں اور اسے ایک بینک کا کارڈ نظر آتا ہے جس پر او احمد علی اینڈ سنس اے لکھا ہے۔ منظر تبدیل ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں حسن کا بیٹا عمر، جو تقریباً 8 سال کا ہے، شدید کھانسی کے ساتھ بستر پر لیٹا ہے۔ اس کی ماں اس کے ماتھے پر پانی کے کپڑے رکھ رہی ہے۔ ڈاکٹر، سخت لہجے میں، حسن بھائی، عمر کو ٹی بی ہو گیا ہے، اگر فوری طور پر اچھے ہسپتال میں داخل نہ کروایا تو۔ حسن کی بیوی رو پڑتی ہے۔ حسن ڈاکٹر کے ہاتھوں میں پیسے تھماتا ہے جو اس کی جیب میں موجود تھے۔ حسن گڑگڑاتے ہوئے، ڈاکٹر صاحب، بس ذرا مہلت دے دیں، میں پیسے کا بندوبست کر کے لاؤں گا واپس موجودہ وقت میں۔ حسن آنکھوں میں آنسو لے کر، یہ پیسے تو عمر کی جان بچا سکتے ہیں، لیکن اس کی نظر بازار کے آخر میں کھڑی ایک مسجد پر پڑتی ہے جہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ اذان کی آواز، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسن گہری سانس لیتے ہوئے، نہیں، حرام کی کمائی سے علاج کروانا بھی تو حرام ہوگا، اللہ میرے بیٹے کو شفا دے گا۔ وہ بٹوے کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اور احمد صاحب کے کاروباری کارڈ کی طرف دیکھتا ہے۔ حسن کے سامنے اب ایک مشکل انتخاب تھا۔ ایک طرف اس کے بیمار بیٹے کی زندگی داؤ پر لگی تھی، دوسری طرف اس کے ایمان کی آزمائش۔ کیا وہ اپنی ضرورت کے لیے کسی اور کے حق کو مار دے گا، پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ایمانداری کا راستہ اختیار کرے گا؟ جھونپڑی کے اندر کا کلوز اپ، دیوار پر ٹنگے قرآن پاک کے پارے پر روشنی پڑ رہی ہے، چراغ کی لوہوا سے جھلملا رہی ہے۔ حسن کے چہرے پر روشنی اور تاریکی کے درمیان جنگ جاری ہے۔ خود غرض آواز، یہ پیسے تو تمہارے ہاتھ آئے ہیں، کوئی دیکھا تو نہیں؟ عمر کا علاج کرواؤ، بیوی کو خوش کرو۔ والد کی آواز، بیٹا، کیا تمہاری نمازیں، تمہارے روزے اس حرام مال کے لیے رہ گئے ہی؟ بیٹے عمر کی آواز، ابو، مجھے آرام نہیں آ رہا، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ حسن کا ہاتھ بٹوے کی طرف بڑھتا ہے، انگلیاں کپکپا رہی ہے۔ وہ ایک نوٹ نکالتا ہے جس پر لال روشنی پڑ رہی ہے۔ اچانک باہر سے بلی کی آواز آتی ہے۔ حسن چونک اٹھتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ حسن کی بصیرت، بچپن میں چوری کی ہوئی گولی، اس کے والد نے سزا دی تھی۔ مدرسے میں استاد کا واز، حرام مال کا ایک نوالہ 70 قبول دعاؤں کو روک دیتا ہے۔ اپنی شادی پر والد کا پیغام، خاندان کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ حسن اچانک اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے پاؤں بٹوے سے دور ہوتے ہیں مگر نظریں اس پر جمی ہوئی ہیں۔ حسن کی خود کلامی، نہیں، یہ آزمائش ہے۔
ہاتھوں سے چہرہ چھپاتے ہوئے، آ اللہ، میری مدد فرما، میرا ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ حسن اچانک سجدے میں گر جاتا ہے، بٹوا زمین پر پڑا نظر آتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کے نیچے ایک پرانا قرآن پاک ہے۔ اے مالک، تو جانتا ہے میری مجبوری، میرا بیٹا، میری بیوی، مگر تیرا حکم سب سے بڑا ہے، مجھے صبر عطا فرما۔ سجدے سے اٹھتے وقت اس کی نظر بٹوے کے کارڈ پر پڑتی ہے، احمد علی 24 کے گلبرگ لاہور۔ انشاءاللہ صبح ہوتے ہی میں خود احمد صاحب کو یہ بٹوا واپس کروں گا۔ اسکین دھندلا جاتا ہے، صرف چراغ کی آخری لو نظر آتی ہے جو بجھنے والی ہوتی ہے۔ پھر اچانک فجر کی اذان کی پہلی آواز کے ساتھ اسکین کٹ جاتا ہے۔ صبح کی تازہ روشنی حسن اپنی پرانی سواری پر سوار بٹوا محفوظ طریقے سے اپنی قمیض کی اندرونی جیب میں رکھے ہوئے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سکون، جیسے کوئی بڑا فیصلہ کر چکا ہو۔ اللہ نے میری مدد کی، اب میں اس کے بھروسے پر چلتا ہوں۔ راستے میں ایک مسجد سے فجر کی نماز کے بعد کی دعائیں آ رہی ہیں۔ حسن رک کر کچھ دیر کھڑا ہو جاتا ہے، آنکھیں بند کر کے دعا مانگتا ہے۔ علی اینڈ سنس کے شاندار دفتر کے باہر حسن اپنی گاڑی کھڑی کرتا ہے۔ سیکورٹی والا اسے روک لیتا ہے۔ ارے بھائی، یہاں گھسنے کی کوشش مت کرو، یہ امیر لوگوں کی جگہ ہے۔ بھائی صاحب، مجھے احمد صاحب سے ملنا ہے، یہ ان کا بٹوا ہے جو کل بازار میں گر گیا تھا۔ سیکورٹی گارڈ حیران ہو کر بٹوے کو دیکھتا ہے، پھر احمد صاحب کو فون کرتا ہے۔ احمد صاحب اپنے وسیع کمرے میں بیٹھے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے، حسن اندر داخل ہوتا ہے۔ احمد صاحب کی نظر پہلے حسن کے پھٹے ہوئے کپڑوں پر پڑتی ہے، پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے بٹوے پر۔ آپ ہی ہیں جس نے میرا بٹوا پایا تھا؟ جی صاحب، کل شام کو آپ کا بٹوا بازار میں ملا تھا، میں نے کارڈ دیکھ کر آپ کو واپس کرنے آیا ہوں۔ احمد صاحب بٹوا کھول کر دیکھتے ہیں، اندر کے تمام پیسے، کارڈز اور اہم دستاویزات بالکل ویسے ہی ہیں۔ اس میں تو بہت سارے پیسے تھے، آپ نے واپس کیوں کیا؟ آپ کے لیے تو یہ پیسے بہت کام آ سکتے تھے۔ صاحب، میرے والد نے مجھے سکھایا تھا کہ دوسرے کا مال کھانا حرام ہے۔ میرا بیٹا بیمار ہے، لیکن میں حرام کی کمائی سے اس کا علاج نہیں کروا سکتا۔ احمد صاحب کا چہرہ ایک دم بدل جاتا ہے، وہ کرسی سے اٹھ کر حسن کے قریب آتے ہیں۔ تمہارا نام کیا ہے بھائی؟ حسن۔ حسن احمد۔ حسن، تم نے آج میرا ایمان اور بھروسہ بحال کر دیا۔ تم جیسے ایماندار لوگ ہی تو اس معاشرے کی اصل دولت ہیں۔ وہ اپنی میز کی دراز کھولتے ہیں اور ایک چیک نکالتے ہیں۔ یہ لو، یہ چیک تمہارے لیے ہے، تمہارے بیٹے کا علاج کرواؤ، اور کل سے تم میری کمپنی میں ملازمت شروع کر سکتے ہو۔ حسن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ چیک لینے سے انکار کرتا ہے۔ نہیں صاحب، میں نے یہ احسان کے لیے نہیں کیا تھا، یہ احسان نہیں حسن، یہ تمہاری ایمانداری کا انعام ہے۔ اللہ نے تمہیں آزمایا اور تم پورے اترے، اب میری باری ہے۔ حسن کا ہاتھ تھام کر احمد صاحب اسے باہر لے جاتے ہیں۔ دفتر کے باہر احمد صاحب حسن کو اپنی گاڑی میں بٹھاتے ہیں۔ چلو، ابھی تمہارے گھر چلتے ہیں، میں خود تمہارے بیٹے کو بہترین ہسپتال لے جاؤں گا۔ حسن کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، اس نے اپنے رب کو سچے دل سے یاد کیا۔ سبحان اللہ، اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ حسن نے ایمانداری کا راستہ چنا اور اللہ نے اسے ایسا انعام دیا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ کبھی کبھی زندگی میں سب سے مشکل فیصلے ہی وہ ہوتے ہیں جو ہماری تقدیر بدل دیتے ہیں۔ شہر کا سب سے بڑا پرائیویٹ ہسپتال۔ احمد صاحب اپنی لگژری گاڑی سے اترتے ہیں، حسن اور اس کا بیٹا عمر ان کے ساتھ ہیں۔ ہسپتال کے شیشے کے دروازے پر ان کے عکس نظر آتے ہیں۔ کل تک میں اپنے بیٹے کو سرکاری ہسپتال لے جانے کی استطاعت نہ رکھتا تھا، آج یہ سب کچھ خواب لگ رہا ہے۔ جب انسان اخلاص سے اللہ کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے تو رب کائنات اسے ایسے انعامات سے نوازتا ہے جو اس کے وہم و گمان سے بھی باہر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر عمر کا معائنہ کر رہا ہے۔
احمد صاحب کھڑے ہیں۔ حسن کی بیوی آنکھوں میں امید لیے انتظار کر رہی ہے۔ بالکل فکر کی کوئی بات نہیں، یہ عام انفیکشن ہے، 2-3 دن کے علاج سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ حسن کی بیوی روتے ہوئے احمد صاحب کے ہاتھ چومتی ہے۔ حسن کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں گر رہی ہے۔ احمد صاحب حسن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے، یہ سب اللہ کا فضل ہے حسن، تم نے جو امتحان پاس کیا وہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ علی اینڈ سنس کے دفتر میں تمام ملازمین اکٹھے ہیں۔ احمد صاحب اعلان کر رہے ہیں، احمد صاحب آج سے حسن صاحب ہمارے نئے اسٹور مینیجر ہوں گے۔ ان کی ایمانداری نے ہم سب کو سبق سکھایا ہے۔ سب تالیاں بجاتے ہیں۔ حسن شرمندہ ہو کر مسکرا رہا ہے۔ ایک نیا گھر، صبح کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی ہے۔ عمر صحت یاب ہو کر اسکول یونیفارم پہن رہا ہے۔ حسن نئی یونیفارم میں تیار ہو رہا ہے۔ عمر خوشی سے چھلانگ لگاتے ہوئے، ابو آج میری امتحان کی تیاری پوری ہو گئی ہے۔ حسن پیار سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے، اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹا، یاد رکھنا ایمانداری ہی اصل کامیابی ہے۔ جمعہ کے دن حسن اور احمد صاحب ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں۔ امام صاحب خطبے میں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حسن اور احمد صاحب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں۔ پرانے بازار میں حسن اپنی پرانی پھل گاڑی کے پاس کھڑا ہے جو اب اس نے ایک نوجوان کو دے دی ہے۔ نوجوان، حسن چاچا آپ کا شکریہ، آپ نے میری زندگی بدل دی۔ حسن مسکرا کر، یہ میرا فرض تھا بیٹا، جیسے اللہ نے میری مدد کی ویسے ہی تمہاری مدد کرنا میری خوش قسمتی ہے۔ حسن کی ایمانداری نے نہ صرف اس کی زندگی بدلی بلکہ اس کے گردو پیش کے معاشرے کو بھی تبدیل کر دیا۔ یہی تو اللہ کا انعام ہے، جب ایک شخص سچا ہوتا ہے تو اس کی برکتوں سے پورا معاشرہ فیض یاب ہوتا ہے۔ حسن اور اس کا خاندان شہر کی بلندی پر کھڑے ہیں۔ دھیمی سی پس منظر میں نعت، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔